آپ سے ایک سوال تھا، اگر کوئی اسلام میں آ جاتا ہے کسی کے بہکاوے میں یا کسی کی چکنی چپٹی باتوں میں آ کر کے، جیسے وہ کافر تھا، ٹھیک ہے، وہ ذاکر نالائق، اس نے تقریر سنی، اسپیچ سنی، پھر اس کو اچھی لگ گئی وہ باتیں، اور وہ آ گیا، جو کوڑے والی بڑھیا ہے، یہ سب باتیں سن کر کے وہ آ گیا، پھر اس نے بعد میں ہم لوگوں کی اسٹریم سنی یا خود سے اسلام کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، حدیثوں کو پڑھا، پھر اس کو لگا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے دنیا میں؟ اللہ کو چھوڑ دیجیے، اللہ کو اگر اللہ ہوگا تو نہ سزا دے گا، اس کی چھوڑ دیجیے، جہنم ڈالے گا جنت، دنیا میں کیا سزا ہونی چاہیے؟ دنیا میں تو شاید اسلام چھوڑنے پہ وہی ہے سر قلم. کیوں آزادی نہیں ہے کیا؟ نہیں، ایسا ہی سنا ہے میں نے ایڈم اور ساحل کی ڈیبیٹ میں. یہ ہلو، صحیح ہے کیا؟ جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، نہیں یہ صحیح نہیں صحیح ہے؟ صحیح تو نہیں ہے. پکا؟ اب مجھے پھنسا کیوں رہا ہے؟ تو وہی کہہ رہا نا، چونکہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں، آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کا یہ جو دماغ ہے یہ قبول کرتا ہے کہ اسے مار دیا جائے جان سے؟ نہیں، تو پھر یہ غلط ہے نا، جس نبی نے ایسا کہا ہو وہ ایک اچھا نبی تو نہیں ہو سکتا نا پھر، یا جس نے ایسا اچھا کام سر ایک بات کیا ہو بتائیے یا آپ، کروایا ہو. سر آپ کو اس میں کیا فائدہ ہے تھوڑا یہ بتائیے سر. آپ صحیح راہ، جو بھی راہ دکھا رہے ہیں یا جو بھی کچھ کر رہے ہیں، آپ کو اس میں کیا فائدہ ہوتا ہے سر؟ فائدہ یہ ہے کہ ہمارا مستقبل، ہمارا ایک کوہ نور کھو گیا ہے، ایک نہیں بہت سارے کوہ نور. ایک کوہ نور ہے عبدالکلام، اور انہی مسلمانوں میں ہے، کھویا ہے کہیں، ہمیں چاہیے. ایک عبدالحمید ہے، وہ بھی کہیں کھو گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ ہی ہوں، وہ ہم کو چاہیے، جو مذہب سے اور ان سب چیزوں سے نکل کر کے، بندشوں سے آزاد ہو کر ہمیں ایک نئی اونچائیوں پر لے کے جائے، ہے نا؟ جی جی، چلیے سر، مجھے ہو اچھا سکتا ہے لگا. وہ کوہ نور آپ ہی ہوں، یا آپ کے آگے آنے والی نسلوں میں سے کوئی بچہ ہو. میں نے سر یہی کہا کہ مجھے تھوڑا دہشت ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے ان چیزوں کو سن کے اسلام جب جیسے مذہب میں رہ کر وہ کوہ نور آپ پیدا نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ اگر اور سر، اسلام میں رہیں گے اور فالو کرتے رہیں گے، دوسرے مذہب کی برائی آپ کو کرنی ہے، بتوں کو آپ کو توڑنا ہے. جس دن آپ اکثریت میں آ جائیں گے، دوسرے دھرم کے لوگوں کو آپ اس ملک سے نکالنا ہے، زبردستی اسلام قبول کروانا ہے. اسلام قبول نہیں کریں گے تو ان سے جزیہ لینا ہے، بڑھ چڑھ کے ان کے اوپر رہنا ہے، ان کی گردن پہ تلوار رکھنی ہے. اسلام قبول کر لیں، پھر ان سے زکوٰۃ لینی ہے، ان کے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کرنی ہے، ساری پابندیاں پھر عائد کر دینی ہے. پھر وہ بندشوں میں اس طریقے سے قید ہوگا، وہ میوزک نہیں سن سکتا، ناچ گانا یہ چاہے میوزک حرام ہے اچھا سر، تھوڑا یہ نا؟ میوزک پر روکتا ہوں سر. میوزک کیوں حرام ہے؟ کیونکہ نبی نے منع کر دیا میوزک حرام ہے تو حرام ہے. میں نہیں، کیا کتنی باری دقت کیوں کیا ہے سر؟ تھوڑا کئی بار کوشچن آتا ہے، میوزک سے کیا پرابلم ہے سر؟ اب یہ تو آپ نبی سے پوچھنا ہے کیوں. جو دل کو اور کانوں کو، دماغ کو سکون بخشتی ہے، میوزک ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کبھی ڈپریشن میں ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو وہ باتیں ہم نہ بتائیں، خود سے ہی اپنے آپ انجوائے کریں اپنے دل کے راز دل میں، تو آپ میوزک لگا کر کے خود سے گفتگو کر سکتے ہیں. لیکن نبی نے اس سے بھی منع کیا کہ آپ نہیں کر سکتے. ہاں، تو ریجن دیا ہوگا نا کچھ سر؟ نہیں، بس نہیں کر سکتے، چونکہ بہت سارے لوگوں نے الزام لگا دیا تھا نبی پر کہ جو قرآن ہے یہ شاعری کی بک ہے، اور نبی ایک شاعر ہیں، شاعر کہا کرتے تھے، مجنوں کہا کرتے تھے. سورہ رحمان پڑھیے گا، ایسا بالکل لگتا ہے شاعری کی کتاب ہے یہ. الرحمان، قافیہ ردیف ملا دیتے ہیں ہمیشہ. الرحمن جی جی. علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، ہے نا؟ پھر اس کے آگے جتنا بھی آتا رہے گا، پھر قریب 20 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
انسوں والا جان والرومان ونخلوں والرومان، ہے نا، زواتا افنان، یہ پوری کیا ہے شاعری چل رہی ہے. اگر 31 کی 6 سے آپ دیکھیے گا، میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں. اچھا، امیت تیاگی بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ساجد بھائی آپ گجب ہو، لیکن 12 بجنے کے بعد انتظار کیجیے 12 کا. میرے اندر یار انرجی نہیں آ رہی ابھی. بلیک پنک بھائی آپ کے سپر اسٹیکر کا بہت بہت شکریہ. اینڈ مرتنجا بھائی کہہ رہے ہیں کیا بات کہی ہے تم نے ساجد بھائی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ہمیں اپنا کھویا ہوا عبد الکلام اینڈ عبد الحمید چاہیے. واہ، دل جیت لیا بھائی. بالکل. اینڈ امیت تیاگی بھائی آئے کہہ رہے کہ ساجد آپ سچی میں غضب ہو، آپ بہت پربھاؤ ڈالو گے. بہت بہت شکریہ. جی بھائی، میں آپ کو یہ دکھلا رہا تھا 31 کی 6 کیا کہتی ہے میوزک کے بارے میں. اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب یعنی خرید کر لاتا ہے، جو ایسی گفتگو، ایسی شاعری جو کانوں کو اچھی لگے سننے میں، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے. ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اس کے ہم تفسیر میں جاتے ہیں. تفسیریں کیا کہتی ہیں؟ لہو و لعب، موسیقی اور لغو باتیں اوپر بیان ہوا تھا کہ نیک بختوں کا جو کتاب اللہ سے ہدایت پاتے تھے اور اسے سن کر نفع اٹھاتے تھے، تو یوں بیان ہو رہا ہے کہ ان بدبختوں کا جو کلام الہی کو سن کر نفع حاصل کرنے سے باز رہتے ہیں اور بجائے اس کے گانے بجانے، باجے گاجے، ڈھول تاشے سنتے ہیں. چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں قسم اللہ کی، اس سے مراد گانا اور راگ ہے، یعنی یہ بدبختوں کا کام ہے، یہ حرام قرار دیا گیا. نہ گائیے. کیوں؟ اب قرآن پڑھیے. بتایا تھا قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے. آپ جگہ جگہ بندشوں میں قید رہیں گے اس اسلام میں رہ کر. ایک دو بندشیں نہیں ہیں، سمجھ رہے بھائی. جی جی. ترکا سندھو بھائی کہہ رہے ہیں ہیلو ساجد. اور ڈاکٹر کرشنا ایلا اینڈ ڈاکٹر سومناتھی ویئر مائنڈ بیہائنڈ کووڈ ویکسین کہہ رہے ہیں. کوویکسین دیٹ سیوڈ لائف آف ملینس آف مومنس ول دے گو ٹو جہنم اور جنت. جہنم جائیں گے بھائی. کتنی ہی ہیلپ کریں، انسانیت کے لیے کام کریں، چاہے وہ ان کا کرم. بھائی نے بتلایا تھا نا، اور انہوں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا تھا. انہوں نے جو بتایا کہ جو اسلام بتاتا ہے، اسلام سکھاتا ہے، ان کے علماء سکھاتے ہیں، کرم کبھی آپ کو جنت یا جہنم نہیں دے گا. اسلام میں کرم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مذہب کی اہمیت ہے. آپ ریپسٹ ہیں، آپ چوری کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو اناتھالے میں چھوڑ دے رہے ہیں، آپ 3 وقت کھاتے ہیں، ماں کو مہینے میں ایک ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، وہ بھی سوکھی روٹی، کوئی مسئلہ نہیں. آپ مسلمان ہیں نا، جنت جائیں گے آپ. کیا بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ ہاں، لیکن اگر آپ نان مومن ہیں، اس کے اپوزٹ آپ کام کر رہے ہیں، سب اچھا کرم کر رہے ہیں، لیکن آپ محمد عربی پر، اس کے اللہ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو آپ کے لیے جنت نہیں ہے پھر. امیت تیاگی بھائی آپ کے اسٹیکر کا بہت بہت شکریہ. کہہ رہے کلام کے سامنے آپ کا اللہ بہت چھوٹا ہے. اللہ کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہی نہیں ہے نا. جی بھائی، کیا ان بندشوں میں آپ رہنا چاہتے ہیں آج بھی، اب بھی؟ نہیں سر، میں اب یہ ہے کہ تھوڑا اسٹڈی کر لوں سر، انشاءاللہ ایک جی بار اور بالکل. آتا ہوں آپ ہاں کے بالکل اسٹیج آئیے. پہ. اور اگر آپ کے دل میں، جی جی، تھوڑا دماغ اسٹڈی میں، کرنا سوری ہے. میں برابر دل کہہ دیتا ہوں، اور خیالات ہمیشہ دماغ میں آتے ہیں، وہ میں نے اسٹریم میں بتایا بھی تھا کہ اگر دماغ میں اگر کوئی بھی سوال ہو تو آ کر کے ضرور پوچھیں.
اور जी बस ایک सवाल यही आता है। स्टूडेंट की तरह आप पढ़ें, कुरान को जी पढ़ें, हदीसों को जी पढ़ें और कुछ सीखने की नीयत से आप पहले ही अपने दिल में जन्नत और जहन्नम का डर बिठा करके उस चीज को सीखेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। ये सोचिए कि मुझे कुछ सीखना है और पढ़ना है इस्लाम के बारे में, तो फिर कुरान उठाइए पढ़िए और हमारी स्ट्रीम को देखिए। रेफरेंस अगर बता रहे हैं, कहीं गलत आपको लग रहा है कि हम रेफरेंस सही नहीं बता रहे हैं, आइए उसका दिफा कीजिए, लेकिन आइए, बताया था ना, क्योंकि आप में ही एक कोहिनूर छुपा है, वो कोहिनूर हमको फिर से चाहिए।